بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے جو آواز، یہ وقاص حسان ندیم کی ہے، اور قرآن عظیم الشان کا 21واں پارہ اور اس کا خلاصہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ قرآن عظیم الشان کے 21ویں پارے کے 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ عنکبوت کے بقیے پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ سورہ روم، تیسرا حصہ سورہ لقمان، چوتھا حصہ سورہ سجدہ۔ یہ 3 صورتیں مکمل اور 5واں حصہ سورہ احزاب کے ابتدائیے پر مشتمل ہے۔ ناظرین محترم، سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تلاوت قرآن کا حکم اور نماز کا حکم۔ پھر نماز کی فضیلت کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص کہ جو بے حیائی اور بری باتیں بھی کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو اسے اپنی نماز پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کی نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ رک نہیں پا رہا۔ اور تیسری چیز، معاندین اور ان کی ہٹ درمیوں کا ذکر، اور چوتھی چیز دنیا کی بے ثباتی، یعنی دنیا کی بے ثباتی سے مراد دنیا کا عارضی ہونا بتایا گیا ہے۔ دوسرا حصہ سورہ روم پر مشتمل ہے اور اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلے تو پیشین گوئیوں کا ذکر ہے، اور وہ کون سی کہ 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دیں گے، اور دوسری کہ جس عرصے میں شکست ہوگی اسی میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کا جشن منا رہے ہوں گے، خوشی منا رہے ہوں گے۔ اور یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی، جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو مشرکین پہ فتح ملی تھی، اسی وقت جو ہے تو عیسائیوں نے ایران کے بت پرستوں کو شکست دی تھی۔ اور اس میں توحید کی عظمت کے حوالے سے اللہ رب العزت کی عظمت، توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کے کچھ نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ نشانیاں کس قدر خوبصورت ہیں، آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ انسان کو ازداد سے پیدا کرنا، ضد سے، یعنی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنا، انسان کی پیدائش مٹی سے، زوجین کی محبت، میاں بیوی کی جو محبت ہے، اس کو اللہ رب العزت کی عظمت کی دلیل کہا گیا ہے۔ اسی طرح زمین و آسمان کی پیدائش، رات، دن، نیند، روزگار کی تلاش، بجلی کی چمک، بارش، غلے کی پیداوار، زمین اور آسمان کا مستحکم نظام، یہ سارے کا سارا ہمیں توحید باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کی عظمت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ تیسرا حصہ سورہ لقمان پہ مشتمل ہے اور اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات توحید، اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل کے بغیر ستون کے آسمان ہے، مضبوط اور مستحکم پہاڑ ہیں، رینگنے والے مویشی ہیں، حشرات الارض ہیں، اور بارش جو برس رہی ہے یہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں، یہ وصیتیں آپ یاد رکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں۔ پہلی بات کہ شرک نہ کرو۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے کے آئیں گے۔ تیسری چیز نماز، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور آزمائش میں صبر۔ یقیناً یہ متقین مومنین کی صفات بھی ہیں جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو، معتدل چلو اور مناسب آواز میں گفتگو کرو۔ اس کے بعد توحید کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یعنی توحید کی بات کرتے ہوئے یہ تھوڑا سا الگ یہاں پہ ایک ٹچ دے دیا گیا ہے، الگ طرح کی الگ نوعیت کی بات کی گئی ہے کہ توحید کے حوالے سے کہ کچھ چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اور وہ کون؟ بارش کہاں اور کتنی برسے گی، قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں موجود بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، اور موت کب اور کہاں آئے گی، اور انسان کل کیا کرے گا، یہ ساری کی ساری باتوں کا علم پروردگار عالم کو ہے۔ چوتھا حصہ سورہ سجدہ پر مشتمل ہے اور اس میں 4 باتیں ہیں۔ وہی بات کہ قرآن پاک کی عظمت ہے، توحید ہے، اور قیامت ہے، اور اسی طرح سے رسالت۔ ان باتوں کا ذکر سورہ سجدہ میں کیا گیا، اور یہ ایسے عنوانات ہیں کہ جو بار بار قرآن عظیم الشان جن کی طرف انسان کی توجہ دلا رہا ہوتا ہے۔ آخری حصہ سورہ احزاب کی ابتدائیے پر مشتمل ہے اور اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ زمانہ جاہلیت کے بعض غلط خیالات کی تردید کی گئی ہے، اور وہ کون سے تھے کہ غلط خیال تھا کہ لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ بتایا گیا کہ دل 2 نہیں ہوتے، دل ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں یا ایمان ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یہ وہاں مشہور تھا۔ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوتا، جب آپ اس کو کفارہ ادا کرتے ہیں، جرمانہ دے دیتے ہیں، تو واپس حلال ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو منہ بولا بیٹا ہے، جو لے پالک ہے، منہ بولا بیٹا ہے، وہ شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ اس مقام پہ 2 غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے احکامات سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے اور اس کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔